یہ لوگوں کو جن کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے. ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے. کوئی ریاست پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے. اور آج یہ جو تنظیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر سکیں گے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. تحریک طالبان پاکستان یہ وہ نام ہے جس نے پاکستان کے ہزاروں فوجیوں کو شہید کیا، ہزاروں سیویلینز کو مارا. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا جس میں 150 کے قریب بچوں کو مار دیا گیا تھا. اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان، جسے ٹی ٹی پی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اس کا ہاتھ تھا. بینظیر بھٹو کی شہادت میں بھی اسی گروپ کا ہاتھ تھا. آج خبر یہ آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے اس دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہے امن کا. پیس ٹاکس میں جائیں گے، 1 مہینے کا کمپلیٹ سیز فائر اناؤنس کیا ہے. ساتھ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی، اس کے ساتھ بھی گورنمنٹ نے کوئی بیک ڈور ڈیل کی ہے جس کے عوض میں انہیں بھی ان بین کر دیا گیا ہے. تحریک لبیک وہ تنظیم جس کے اوپر چارجز تھے ٹیررزم کے، جس نے 9 پولیس والوں کو مارا اور کہا یہ گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں AK-47 گنز تھیں اور اس سے انہوں نے پولیس والوں کا قتل کیا. یہ وہ تنظیم ہے جس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے الزام لگایا تھا کہ ان کی فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے کہ ان الزامات کا کیا ہوا، لیکن یہ تنظیم بھی اب بین نہیں ہے، اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پاکستان میں پھر سے اپنا کام کرے گی. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے باشانی صاحب. تھینک یو جناب. باشانی صاحب، پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پوری اسلامک امت کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اسلام کا قلعہ ہیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے جس نے پاکستان کے ہزاروں سیویلین سولجرز کو شہید کیا ہے، آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ کیا اس طرح سے پاکستان کی جو امیج ہے دنیا بھر میں، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ لوگ اسے کیا کہیں؟ اسے ہم پیس ٹاکس کہیں، اسے ہم سرنڈر کہیں، کیا کہیں؟ دیکھیں جی، اس میں میرے لیے تو نہ تو کوئی خبر ہے اور نہ کوئی حیرت کی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو خبر سمجھنا یا اس پہ حیرت کا اظہار کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریئلی اور ڈیپلی جو ہسٹری ہے ڈیلنگ کی پاکستانی جو ایلیٹ ہے، اس رولنگ ایلیٹ اور اس طرح کی قوتوں کے ساتھ اس سے آپ نا واقف ہیں. بنیادی طور پہ اس سے بھی سیریس قسم کے چارجز میں جو ہے وہ اس سے پہلے بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ابھر کے سامنے آئی ہیں جنہوں نے ٹیررزم میں بھی حصہ لیا، حکومت کے خلاف بغاوت بھی کی، ہتھیار بھی اٹھائے، سڑکیں بھی روکی، لوگوں کو بھی قتل کیا، جو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا تھا. اس کے باوجود ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک پروسیس کے اندر راستہ دے دیا گیا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ منسٹر آف جو ہے انٹیریئر جو منسٹر ہے، اس نے بار بار اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مذہبی قوتوں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں بننا چاہیے. تو یہ بات وہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو پاکستانی اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے گزشتہ 70 سال سے، اس کو وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا، جس پہ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایک طرف تو یہی وزارت آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ بینڈ آرگنائزیشن ہے یا ٹیررسٹ ہے یا جو بھی اس طرح کے انلیگل ایکٹس میں انوالو ہے، اور دوسری طرف یہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی جو ہے وہ تصادم نہیں ہونا چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بطور ریاست وہ جو بھی کوئی دہشت گرد یا جو ڈسرپٹیو قسم کی فورسز ہی آپ کہہ سکتے ہیں،
اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے ایک پہلے سے ایک موقف بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہم کسی تصادم کے راستے پہ جا ہی نہیں سکتے۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیں جو کچھ اسلام آباد ہوا تھا جامع مسجد میں، اور جس طریقے سے خواتین کو بطور لڑکیوں کو جو اسٹوڈنٹس تھی ان کو جس طرح بطور ڈھال بطور شیلڈ استعمال کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے وہاں لوگ مروائے گئے تھے، اور جس طرح کا ایک خون خرابہ اور ایک ماحول کریٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد کیا کوئی اسٹیٹ جو اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتی ہے اور جس کے پاس اپنی ریٹ کے بارے میں کوئی عزت و احترام ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے ڈال سکتی ہے کہ ان لوگوں کو وہ بالکل اسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے ایک راستہ دے دے اور وہ واپس جا کے وہی کرنا شروع کر دیں جو اس وقت کر رہے تھے، جس کی ابھی ریسنٹلی مثال سامنے آئی تھی کہ انہوں نے جو اپنی حرکات و سکنات ہیں یا جو بھی اپنا سلسلہ عمل ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ جو سوات وغیرہ میں دیر میں ان علاقوں میں ہوا تھا جہاں پہ وہ مختلف کلیرکس جو ہیں انہوں نے بغاوت کر کے علاقوں پہ قبضہ کر دیا تھا، جو کہ کھلی بغاوت ہے۔ یہ ٹیررزم سے بہت اگلا ایک سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ بطور ٹیررسٹ آپ پوری آبادی پاپولیشن کو کنٹرول کر کے علاقہ پورا اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے اور اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ جی ہم نے کوئی جانی نقصان کیے بغیر یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز کر دی۔ اب یہ جو عمل ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ کہیں کوئی سچویشن ہے، سٹینڈ آف ہے، تو اس کو آپ ڈیفیوز کرتے ہیں بغیر خون خرابے کے، لیکن وہ اپلائی ہوتی ہے کسی طرح کی پولیٹیکل انریسٹ ہے، کوئی ایجیٹیشن ہے، کوئی پیسفل اسمبلی ہے، کوئی پیسفل مارچ ہے۔ لیکن جب آپ کسی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ جو باقاعدہ ہتھیار بند ہے اور ہتھیاروں کے زور پہ اس نے پاپولیشن کو یرغمال بنایا ہوا ہے یا آپ کی سیکیورٹی فورسز کو بے اثر کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم نے مذاکرات کر کے تو بغیر کسی نقصان کے جو ہے سچویشن ڈیفیوز کر دی، تو یہ بالکل ایک دوسری بات ہے۔ اس کو انگریزی میں یا کسی بھی زبان میں جو ہے وہ سرنڈر کہتے ہیں، جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے اس طرح کی جو ٹیررسٹ یا ان لافل قسم کی فورسز ہوتی ہیں ان کے سامنے، جو بار بار ہوا ہے۔ اور یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی، لیکن یہ آپ وزیرستان کے بہت سارے مختلف گروپوں کے ساتھ یہ ہوا جن کے ساتھ اسٹیٹ اتھارٹیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ تصادم کی شکل میں چلی گئی اور پھر بعد میں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو جانے دیا۔ تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے جس کی تازہ ترین مثال جو ہے آپ کی جو ٹی ایل پی، جس کو تحریک لبیک پاکستان کہتے ہیں، کہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کلاسیکل کیس ہے کہ جہاں پہ ایک آرگنائزیشن کو باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ بینڈ ہے اور اس کو اللیگل قرار دے دیا گیا، ان لوگوں کے اکاؤنٹس ضبط کر دیے گئے، ان لوگوں کے جو ہے بینکنگ پہ اور دوسری اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگائی گئی، اور یہ سامنے کی چیز ہے۔ اور آج آ کے تو جب ان کے درمیان جو ہے وہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور میرے نزدیک نئی سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو اپنا پیلا ڈنڈا تھا اس پہ نیلا رنگ کر کے لے آئے تھے اس دفعہ۔ پچھلی دفعہ جب وہ بین ہوئے تھے تو ان کے ڈنڈوں پہ رنگ نہیں تھا، وہ ڈنڈے تھے سیدھے۔ اس دفعہ انہوں نے ان پہ باقاعدہ کلر کیا ہوا تھا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو نیلے ڈنڈے تھے بس، اور زیادہ تیزی سے چلائے انہوں نے، زیادہ پولیس والے مارے اور زیادہ شدت سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آخر وقت تک لڑیں گے۔ تو ریاست نے ان کے سامنے نہ صرف گھٹنے ٹیک دیے بلکہ ان کے سارے مطالبات مان لیے، اور یہ جو میں نہ مانوں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہو والی باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہی ہیں جو امریکی اڈوں کے بارے میں ہو رہی تھی، یا امریکہ ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جھوٹ کی ایک نئی جو ماڈرن شکل ایجاد ہوئی ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ میں، یہ وہ ہے کہ آخر تک مانیں گے نہیں، بلکہ ممکن ہے کبھی بھی نہ مانے کہ ہم نے یہ کیا تھا، لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا ڈیو پروسیس، اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یا تو آپ اگر کوئی ایمرجنسی ہنگامی سچویشن ہے تو آپ معاملات کو جو ہے وہ ملک کا جو سب سے سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس کے سامنے پیش کریں، اس میں لے جائیں،
اور اس سے آپ کو گائیڈنس یا حکم مانگیں کہ بھائی یہ سچویشن ہے، ہنگامی ہے، ہم عام قانون فالو نہیں کر سکتے، آپ لوگ اس میں کچھ کریں، تو پارلیمنٹ اگر اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کرے۔ دوسرا ہے جس کو آپ ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں، جس میں آپ ایک عام لیگل پروسیس میں اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ان کو اعلان کر دیا رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے کہ بھائی آپ کے 370 اور سم تھنگ پیپل جو ہیں ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہے ان کی جو ساری وہ جو تھا جس کو وہ کہتے ہیں شیڈول، جس کو ہم اسکیجول کہتے ہیں، اسکیجول 1 اور شیڈول 1، اس سے ہم نے ان کو نکال دیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو باقاعدہ پرسکرائبڈ ہے لا کے اندر، کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن کو بین کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے کیا تھا اور وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، تو کسی وقت اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، پہلی بات ہے اس طریقے سے ضرورت محسوس نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہو تو آپ بین ہوں، تو دوسری دفعہ آپ کلاشنیکوف لے کے آ جائیں تو آپ کو جناب فوراً بین ہٹا دیا جائے، چونکہ آپ پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے ٹی ایل پی کی شکل میں، لیکن انہوں نے یہی کیا ایگزیکٹلی۔ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک شخص، ہر ایک شخص جو ہوتا ہے جو اس پارٹی کا ممبر ہے یا جس کو بین کیا گیا ہے، اس کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ لوکل انٹیلیجنس ایجنسیز، فوجی ایجنسیز جو ملیٹری انٹیلیجنس ہے، اور جو دوسری جو ہے وہ ایجنسیز جن کا کام یہ ہوتا ہے یہ اس طرح کی انٹیلیجنس گیدر کرنا، ان سے باقاعدہ رپورٹ لی جاتی ہے ہر بندے کے بارے میں گزشتہ 3-6 مہینے کی، کہ ان کا کیریکٹر کیا رہا، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور ظاہر ہے وہ لوگ انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں کوئی ایسا پروف ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ سٹل پرانی سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا نہیں۔ تو وہ یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے ڈیپیوٹی کمشنر کو۔ ڈیپیوٹی کمشنر ایز اے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس کو پھر پوری رپورٹ کا معائنہ کر کے تو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ ریزنیبل ایویڈنس ہے کہ ان لوگوں کو سے بین ہٹا دینا چاہیے، تو وہ پھر اس کو آگے ریفر کرتا ہے۔ تو پھر جا کے ایک پروسیس میں جو بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ اور لمبا ہے، لیکن اٹ میک سینس، چونکہ آپ کو راتوں رات جو ہے وہ کسی سے ذاتی پرخاش ہو جائے یا ذاتی تھریٹ فیل ہو تو آپ پوری آرگنائزیشن کو اٹھا کے بین کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا تھا اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا، اس میں محض یہ بات نہیں تھی کہ وہ ڈنڈے مار رہے تھے یا پولیس والوں سے لڑ رہے تھے یا ٹیررسٹ عزائم رکھتے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ حکمران طبقات کے لیے ایک ذاتی مسئلہ بن گیا تھا، تو انہوں نے ان کو بین کر دیا۔ پھر جب آ کے انہوں نے سڑکیں روکی اور حکمرانوں کے لیے تھریٹ کریٹ کر دی، جو وہ پہلے سے ہی انسیکیورٹی کا شکار ہیں اور پہلے سے ہی ان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے، چونکہ اس پہ ان کا قبضہ ہے، وہ آلموسٹ ایسی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جس کو کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا، تو وہ پھر ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ پورا پیکج دے دیا، اور اب اس پیکج سے وہ مختلف چیزیں نکال رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اور یہی بات آگے جاتی ہے جو آپ کی دوسری ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے۔ صحیح، یہ تو بات ہوئی حال کی۔ اگر ہم آگے مستقبل کی بات کریں تو ایسی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو یا ان دا میکنگ ہیں، ان کو کیا پیغام جاتا ہے آنے والے وقت میں؟ کیا گورنمنٹ نے ایک بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے یہاں پر؟ بالکل یہی پیغام جاتا ہے جناب، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نکل ہی نہیں سکتا، کہ اگر آپ جو ہے کے خلاف کوئی بھی ریاست کوئی بھی اقدام کرتی ہے تو آپ طاقت کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، اسلحہ کے زور پہ، اور عوام کو جو ہے وہ باندھ کے لے آنے کی عمل سے، جو کہ میں اس کو باندھ کے لے آنا ہی کہوں گا، یہ جن کو آپ عوام کہتے ہیں اس طرح کے معاملات میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام ہوتے ہیں، وہ مجبور قسم کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو انہوں نے مختلف درسگاہوں میں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، یا ان کو ایک طریقے سے یرغمالی کے طور پہ رکھا ہوا ہے روٹی اور کپڑے کے نام پہ یا تعلیم کے نام پہ، ان کو جو ہے وہ زبردستی اٹھا کے لے آتے ہیں حکم دے کے، اور ان کو مارنے کے لیے یا مار کھانے کے لیے سڑکوں پہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو یہ میسج یہی ہوگا کہ جناب
یہ جو قوتیں ہیں ان کو اب ایک ہتھیار کا، پہلے بھی یہ ان کے پاس تھا لیکن اب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا انفارچونیٹلی کہ ہم یہ ہتھیار سکسیسفلی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے انہوں نے یہ میسج دیا ہے پوری دنیا کو، بلکہ کہ آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور آپ کے ساتھ 10-20 لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، یو آر آل سیٹ۔ فواد چودھری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح کی پریس کانفرنسز کی اور جو انہوں نے بیانات دیے، اس کے بعد میں انہوں نے ایک بھی پریس کانفرنس میں سوال نہیں لیا ہے ابھی تک کہ جی آپ نے یہ جو یو ٹرن دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ آن دا کنٹرری ان کو ایک بہت اچھا ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہے کہ جی انہوں نے انڈیا کی ٹرولنگ شروع کر دی ہے ہر مسئلے کے اوپر، اور وہ اپنی ہر ٹویٹ کے اندر انڈیا کو لکھتے ہیں، جیسے INDIA اسپیلنگ ہوتی ہے اس کو وہ لکھتے ہیں ENDIA، یعنی انڈیا، یعنی ہندوستان کا اینڈ ہو گیا۔ ایک فیڈرل منسٹر کو کیا اس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ اگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہندوستان سے کوئی سٹنگ منسٹر اس قسم کے کوئی ٹویٹس یا کوئی بیان دیتا ہو۔ دیکھیں جی، ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ اگر صحیح فیڈرل منسٹر ہو اور اسی اپنی قابلیت کی بنیاد پہ فیڈرل منسٹر بنا ہو تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرے گا کسی بھی ملک کے بارے میں، ایون دو کہ آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا ختم ہو جائے یا بچ جائے، لیکن یہ زبان آپ استعمال نہیں کر سکتے چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ بنتا ہے، اور آپ کبھی بھی اس طرح جو ہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ دروازے بند نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ہوش مند ملک کے کوئی منسٹر اپنے کسی نیبر کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے۔ یہ تو ماب جو ہوتا ہے، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا کام ہے اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چودھری صاحب ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ چونکہ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کیفیت میں چلے گئے، چونکہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ کچھ اور تھی، ادھر سے عمل کچھ اور ہو رہا تھا، وہ اس پورے پروسیس میں کہیں فٹ نہیں ہو رہے تھے۔ ہر منسٹر اپنی بولی بولتا ہے۔ یہی جو الزام وہ لگا رہے تھے ان لوگوں پہ کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا انڈیا کی ان کو فائنینشیل سپورٹ حاصل ہے، تو انہی کے دوسرے منسٹر جن کا زیادہ ریلیونٹ پورٹ فولیو یہی ہے، انٹیریئر منسٹر، وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے محب وطن اور پیارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تو ہمارا کسی طرح کا ناراضگی کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ اب کیا کہا جائے۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جی، اور تو کیا ہے۔ ویسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اس میں کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر آنے والے دنوں میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات ہوں یا TLP کو پھر سے ایک سیاسی جماعت قرار دے دیا جائے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نئی نہیں ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن نیا کیا ہے؟ نیا یہ ہے کہ آج پاکستان کو اکنامک کرائسس ہے۔ نیا یہ ہے کہ پاکستان کو فیٹف کے اندر ٹیررزم کو لے کے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگوں پر مہنگائی کا ایک جو کہتے ہیں جی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ایسے میں غیر ذمہ دارانہ بیان پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے، لیکن جو کام انہوں نے کرنا ہے اس کے امپیکٹ کی طرف وہ بہت کم دھیان دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اب یہ ان کی پالیسی کا حصہ رہا ہے، اور یہ انہوں نے 1-2 دفعہ ماضی میں میرے خیال میں 6-7 سال پہلے اس کا سر عام اظہار بھی کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں بہت زیادہ شدت پسندی آ گئی ہے، اور یہ جو اس طرح کے ٹیررسٹ رجحانات یا ایکسٹریمسٹ رجحانات رکھنے والی ریلیجس گروپس جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے قابو کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو مین سٹریم پالیٹکس کے اندر فلوٹ کیا جائے۔ یہ ان کے الفاظ تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ جو پابندیاں ہیں یا جس طریقے سے ریسٹرکشنز ہیں یا جس طریقے سے ان کو ڈیفرنٹلی ڈیل کیا جاتا ہے، یہ سب ختم کر کے تو ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح
اجازت دی جائے کہ وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ کس طرح کی ایک دو دھاری تلوار ہے. یعنی ایک طرف تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو یہاں پہ یہ ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ اس طرح کی قوتوں کو جو ہے وہ ڈیفیوز کر رہے ہیں، بے اثر کر رہے ہیں، ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں تھرو پیسفل مینس، بجائے خون خرابے کے یا قتل و غارت گری کے. ہم ایسے راستے اختیار کر رہے ہیں کہ ٹیررزم سے وہ ختم ہو کے تو ایک پراپر مین سٹریم میں آ رہے ہیں. دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں اور سالہ سال سے رہے ہیں، دہائیوں سے، اس لیے ان کو اصل میں وہ پیغام اندر سے یہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو وی آر ہیئر ٹو ریسکیو یو. تو یہ ایک ریسکیو پروسیس ہے جس میں ہم آپ کو فلوٹ کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. یہ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے غالباً، اگر مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ اس وقت یاد نہیں ہے. یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو باقاعدہ بنائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہارڈ کور ہے اس کے اندر، کہ ان لوگوں سے لڑنے کے بجائے اور ان کے ہاتھوں مرنے کے بجائے اور اس سارے خون خرابے کے بجائے ان کو سیاست میں ری لانچ کرو. اور اس وقت اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ کل کو پھر اگر یہ لوگ ریاست کو ٹیک اوور بھی کر لیتے ہیں یا ان کی حکومت آتی ہے، آپ تو ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. یہ ان کا اپنا راستہ ہے. آپ مجھے اس گورنمنٹ میں کوئی ایک آدھ منسٹر کے علاوہ کوئی ایسا منسٹر بتا دیں جس کو اس بات سے اختلاف ہو کہ پاکستان میں اسلامی نظام امپوز نہیں ہونا چاہیے. میں لفظ امپوز کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے نا جی کہ پاکستان کے لوگ اپنی مرضی سے اسلامی نظام لے آئیں، وہ دوسری بات ہے. یہ بات کرتے ہیں اسلام کو نافذ کرنے کی، امپوز آن دا پیپل. تو جب ان کا اپنا ایجنڈا یہی ہے اور وہ ہر بات کو جو ہے وہ اسلام کا اور عالم اسلام کا ایک معاملہ بنا کے پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کرکٹ کی ہار جیت کو بھی وہ جو ہے وہ اسلام کی فتح اور شکست سے تعبیر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے دماغ کتنے گہرے ہیں اور ان کے اندر کتنی ایک سپیس ہے چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ امپارشلی دیکھنے کی یا ان کا تجزیہ کرنے کی، یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام امپوز ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک میں اگر اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا تو اس کی جو ریزن آف ایگزسٹنس ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. ورنہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا تو پھر انڈیا میں کیا برا تھا. تو وہاں سے ہم اگر الگ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دیر واز سم تھنگ اسپیشل ود اس. تو وہ اسپیشل جب تک ہم شو نہیں کرتے، حالانکہ جب ہم یہی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے جس میں آبادی کے اعتبار سے بگر دین دیم، جس کو ہم اب بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ اس اسٹرگل میں لگا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ سیکولر ڈکلیئر کریں اور اس کو باقاعدہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی کلیئر کریں کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب جس پاگل پن میں پاکستان کو مبتلا کر دیا گیا ہے یا مبتلا ہو چکا ہے، اسی طرح کے سیاستدان بھی اس پہ مسلط ہوتے ہیں، وہی ایمرج ہوتے ہیں، چونکہ ایک پوری آپ نے جو ہے نا وہ ایک کھیت تیار کر دیا ہے. اب اس سے آپ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے نا فصل اس کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا، اس میں یہ ساری 85 یا 90 یا 100 کے لگ بھگ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو یہ ری لانچ کریں گے پاک صاف کر کے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز کے، اور اس کے بعد وہ ریاست پہ قبضہ کر کے اسلام نافذ کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، چونکہ یہ خود پورا دن اسلام نافذ کرتے رہتے ہیں جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے. اور وہ آگے نہیں سوچتے اس سے آگے کہ اس کے آگے کیا ہوگا جب اسلام نافذ ہو چکا ہوگا، تو پھر ہم میں اور افغانستان میں فرق کیا رہ جائے گا. یہ اگر وہ سوچ رہے ہوتے، آپ کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہے ہیں، جو لوگ افغانستان میں طالبان کی ریکگنیشن کے لیے انٹرنیشنلی ہر دروازہ جو ہے اس پہ ناک کر رہے ہیں اور دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ طالبان کو تسلیم کر لیا جائے، تو وہ لوگ جو ہیں آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ اس میں
बहुत खूब, बड़ी जबरदस्त आपने बात कही बशानी साहब। मुल्क में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, खाने के लाले पड़ गए हैं और मिनिस्टर हैं भारत को इंडिया कहते हैं। एक बात तो तय है कि अब इस मुल्क में कोई भी तब्दीली का नारा कभी जिंदगी में दोबारा नहीं लगाएगा, नए पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएगा। जो हशर इमरान खान साहब ने इन दो नारों के साथ किया है वो तारीख में एक मिसाल होगी। और ये रियासत की रिट का जो एक सवाल है, और ये जो बार बार कहते थे, अब आइंदा ये भी नहीं कहेगा कि रियासत की रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई माई का लाल जो है उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सके। ये नारा कम से कम फवाद चौधरी तो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं लगाएंगे। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया।